ہم حصول انصاف کے لیے ایک عظیم سٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ بات پاکستان کی سٹوڈنٹس ہسٹری کے اندر جو سٹرگل رہی ہے اس کے اندر سنہرے حروف سے لکھ دی گئی ہے کہ یہاں پر میڈیکل سٹوڈنٹس جو فیوچر ڈاکٹرز ہیں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور سٹوڈنٹس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف 22 دن تک ڈٹ کر ناانصافی کا جو نظام ہے اس کے خلاف جد و جہد کی تھی، اور یہ جو جد و جہد ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی جب نوجوانوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ، سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنے کا سوچے گا تو وہ پہلے 10,000 مرتبہ سوچے گا کہ بھائی اس معاشرے کے اندر وہ سٹوڈنٹس موجود ہیں جو ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر ایسی پلاننگز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اور میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئندہ وہ کئی مرتبہ سوچیں گے، سینکڑوں مرتبہ سوچیں گے کہ بھائی ہم نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنانی جس سے سٹوڈنٹس کی ناانصافی ہو، ان کی حق تلفی ہو۔ انشاءاللہ یہ جد و جہد اس نے جہاں پر بہت زیادہ ثمرات اور سمیٹے ہیں، جہاں پر اس جد و جہد نے جہاں پہ سٹوڈنٹس کو حریت کا پیغام دیا ہے، ناانصافی کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونے کا پیغام دیا ہے، جہاں پر ظلم سے لڑنے کی طاقت ان کے اندر پیدا کی ہے، وہیں پر اس جد و جہد نے ایک امید بھی پیدا کی ہے کہ جب راستہ بند ہو تو ڈپریشن میں نہیں جاتے، انزائٹی میں نہیں جاتے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، خودکشیوں کی باتیں نہیں کرتے، خود سوزیوں کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ناانصافی کرنے والوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی اس 22 روزہ جد و جہد کا سبق ہے، اور انشاءاللہ اس 22 روزہ جد و جہد کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ناانصافی ہوئی اس ناانصافی کو دور کیا جائے، اور میڈیکل سٹوڈنٹس جو فیوچر ڈاکٹرز ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ریکنڈکٹ کا مطالبہ مبنی بر حق ہے، مبنی بر انصاف ہے۔ میں ہر روز کہتا ہوں اگر یہ حق کی بات نہ ہوتی تو کم از کم میں اور میرے ساتھی یہاں پر کھڑے ہو کر انصاف نہ مانگ رہے ہوتے۔ جیسا کہ ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ اب اس 22 روزہ جد و جہد کے بعد ہم نے کوشش کی، سٹرگل کی کہ ہم عوامی پریشر کے ذریعے پی ایم سی کے باہر بیٹھے، یہاں ڈی چوک میں بیٹھے کہ اپنے حق کے اوپر پہرا دیں، اپنے حق کی جنگ لڑیں۔ ہم نے وہ پیغام پہنچایا، اور اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ وہ پیغام پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کے اندر گیا، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر اس کی گونج رہی اور اب تک ہے۔ اور پھر اسی سٹرگل کی وجہ سے بے شک یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اقتدار کے ایوانوں کے اندر بھی ہلچل مچائی، اور یہاں پر بھی پیغام کیا کہ ہاں بھائی وہ باہر سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کا ایشو ہے، اس ایشو کو سالو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جو ویڈیو آپ لوگوں کے پاس آئی، کس طریقے سے سینیٹرز نے آپ کے حق کی آواز وہاں اقتدار کے ایوانوں میں اٹھائی، یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کی جد و جہد ہے، اور یہی آواز انشاءاللہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے بھی اگلے دنوں میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ وہ بھی مکمل کنوینس ہیں اور ریکنڈکٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سٹرگل اور جد و جہد جیسے کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔